صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے، مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے، اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے۔ اب بتاؤ، اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں ہی سے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سر آنکھوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ، ہمیں کتاب سے کیا لینا؟ ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر، میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں، اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے جو بات کہی وہ آپ کی اجازت سے کہی، آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کہ جو بات میں نے کہی سمجھانے کے لیے کہی ہے، آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں، بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، اور لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر، یہ بات ہے، کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے۔ میرے عزیز ایسی بات مت کرو، کنڈوں کی ایک نیاز ہے، مستحب عمل ہے، اصال ثواب ہے، اور اصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں، بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں، سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے، لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں۔ دیکھیے، اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا، انگوٹھے چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز، کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت؟ چادر چڑھانا کہاں سے ثابت؟ مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں، ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ توجہ آپ کی، کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے، کرنے کے لیے، کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر کرسی پہ بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے؟ چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل؟ یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، مجھے اسکول جانا ہے، کہ اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے؟ دورے کے لیے جانا ہے، کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے، دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے، اجازت نہیں چاہیے۔ اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے، کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے، اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بات،